سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ اب جھکتا ہوا سوال یہ ہے، یہ روڈوں کو کیوں بند کیا؟ یہ کیوں گلیوں میں نکل آئے ہو؟ سوال پوچھتا ہے، بتاؤ یہ کیوں کر رہے ہو؟ آؤ جواب لے لو، آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہے فضا معطر؟ ارے کیوں روشنی ہے گھر گھر؟ اچھا حبیب یاور تشریف لا رہے ہیں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد۔ اچھا جناب، پتہ تو چل گیا کہ نبی کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے آج گھر سے نکلے ہو، اور پتہ ہے یہ قسمت والے نکلے ہیں۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے اس میلاد کے جلوس میں آنا، میلاد کے اجتماع میں آنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں تو وہی آتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، سوال کا جواب سب سے اچھا کون دے سکتا ہے؟ سب سے اچھا سوال کا جواب کون دے سکتا ہے؟ رب کا کلام دے سکتا ہے نا۔ آپ نے رب کے پاک کلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی بابرکت مبارک کتاب ہماری رہنمائی کر، آج ہم یہ اپنے آقا کا میلاد منانے کے لیے نکلے ہیں، ہمارا یہ عمل درست بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ تو قرآن سے جواب ملتا ہے، نہ کچھ غلط نہیں ہے۔ سنو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے، یاد کر لیجئے گا، حوالہ بھی ساتھ دے رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ قل کا مطلب ہوتا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ عاشقوں کو یہ شعر مزہ دے گا، قل کہہ کے اپنی بات بھی ارے لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ آج جس کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہو نا، رب اس سے کیسی محبت کرتا ہے کہ اپنا کوئی پیغام بھی دینا ہے تو فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ اب سنو اللہ نے ارشاد کیا فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم فرماؤ کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہو کہ خوشیاں منائیں، خوشی منائیں۔ اور ہمارا یہ خوشی منانا کیسا ہے؟ ارے خود قرآن کہتا ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم جو گھر میں جمع کرتے ہو نا، بینکوں میں جمع کرتے ہو نا، اکاؤنٹ کھلوا کر اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہو نا، اور اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو نا، ان سب سے قرآن کہتا ہے کہ تمہارا یہ میلاد منانا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن سے میں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے یہاں پر بہت بڑا مجمع ہے، بہت سارے ذہن ہو، وہ یہ سوال اٹھاتے کہ جناب بات تو سمجھ آ گئی، اللہ نے یہ ارشاد تو فرما دیا کہ جب اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منانی ہے، اور یہ ایسی خوشی منانا ہے کہ ہماری دھن دولت سے بہتر ہے، جو ہم جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ارے تم تو نبی کا جلوس نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہو، تم تو نبی کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہو، اللہ نے تو فضل فرمایا ہے، اللہ نے تو رحمت فرمایا ہے۔ آؤ پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے میرے پیارے نبی کے پیارے معجزے، اے اللہ کے پاک کلام، ذرا ہماری رہنمائی کر، ہم تو رحمت کا جلوس منانے کے لیے نکلے ہیں، اپنے آقا کا جلوس منانے کے لیے نکلے ہیں، کیا واقعی ہمارے آقا رحمت بھی ہیں؟
تو قرآن کہتا ہے نا 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 نا، صرف رحمت نہیں ہے بلکہ سنو سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صرف رحمت نہیں ہے یا رسول اللہ، صرف رحمت نہیں ہے۔ ارے جن کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہو نا، وہ تو قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین ہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ دو سوال کے جواب مل گئے، اب تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے کچھ سوال و جواب لے کر آیا ہوں۔ میڈیا کا دور ہے نا، ہر بندہ موبائل ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوتا ہے، سوال پوچھتا ہے بتاؤ یہ کیوں کر رہے ہو، آؤ جواب لے لو آج ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ یہ چل گیا کہ جب اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، قرآن کہتا ہے خوشی منانی ہے، اور یہ خوشی منانا تمہاری تمام جمع ہونے والی دھن دولت سے بہتر ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی صرف رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، چلو بھائی مولانا بات تو درست کر دی، بات تو قرآن کی بتا دی، خوشی منانی تھی تو ہم کو کیوں پریشان کیا، یہ روڈوں کو کیوں بند کیا، یہ کیوں گلیوں میں نکل آئے ہو؟ سنو، ہم روز نہیں نکلتے، روز نہیں نکلتے، آج تو سرکاری ہالیڈے ہے۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے، پاکستان کا یہ قانون کہتا ہے کہ آج کا دن اپنے آقا کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے، تو اس لیے آج نکلے ہیں۔ اب سنو، قرآن سے پوچھتے ہیں، اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ بتاؤ جناب خوشی منانی تھی تو اپنے گھر میں منا لیتے، خوشی منانی تھی تو کوئی ہال بک کروا لیتے، خوشی منانی تھی تو کسی مسجد میں منا لیتے، یہ روڈوں پر کیوں نکل آئے ہو؟ آؤ پھر رب کے پاک کلام سے پوچھتے ہیں، اے رب کے پاک کلام ذرا بتا تو صحیح، ہمارا یہ روڈوں پر نکلنا اور اس قدر خوشیاں منانا، ان در و دیواروں کو گواہ بنانا، کیا یہ عمل بھی ہمارا درست ہے یا یہاں ہماری غلطی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نا نا، کوئی غلطی نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ ہے، آیت نمبر 11 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو آج یہ چرچا کرنے کے لیے تو نکلے ہیں، سرکار کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، یہ جشن ولادت، ماوا کی ولادت، منجا کی ولادت، آقا اتار کی آمد انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ آقا کا طریقہ ہے۔ اچھا جناب، اب یہ باتیں کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے اپنی نعمت عطا کی ہے۔ ایک سوال اور رہتا ہے کہ یہاں تو آپ آخری میں آیت لے کر آئے ہو، پہلے اٹھے تھے آپ رحمت سے، فضل سے، ٹھیک ہے مان لیا رحمت للعالمین ہے، چلو مان لیا روڈوں پر نکل آئے، لیکن یہ تو نعمت کی خوشی ملنے پر اللہ نے کہا ہے کہ نعمت کا خوب چرچا کرو، تو بتاؤ یہ نعمت کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، نعمت کیسی ہے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کچھ نہ بناتا، یہ دنیا نہ بناتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ تارے ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ یہ جہاں ہوتا، کیونکہ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں، بنے دو جہاں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ تو اب اتنی بڑی نعمت ہے، مرحبا مرحبا۔ اب اس جلوس میلاد کا میسج لیتے ہیں۔ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی سب کو کہ گھر سے نکلے ہیں تو غلط، بلکہ کس پر عمل کرنے کے لیے نکلے ہیں؟
قرآن پر عمل کرنے کے لیے نکلے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں نا؟ کرنی بھی پڑے گی، کرنی بھی پڑے گی، کیونکہ وہ طویل حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کرنی بھی پڑے گی۔ ایک بڑا زبردست نعرہ لگتا ہے جلوس میلاد میں، آؤ وہ مل کر نعرہ لگاتے ہیں، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ ہاں، زندگی فضول ہوگی جو عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، اور ہم تو وہ ہیں جو غلامی رسول میں موت قبول کرنے والے ہیں۔ اب جھکتا ہوا سوال یہ ہے، اے موت قبول کرنے والوں، میرے آقا جس کا تم میلاد منانے کے لیے آج گھر سے نکلے ہو نا، وہ آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے موت قبول کرنے والوں، نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ ہماری مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ فجر کے اندر کتنی مسجدوں میں صفیں ہوتی ہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اس علاقے کے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم اپنے قول اور فعل میں تضاد والے ہیں؟ ارے نا، جس آقا کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہو نا، وہ آقا تو ایسے سچے آقا تھے کہ خود کافر ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آؤ میلاد کے اس جلوس میں ہم اپنے آقا سے یہ وعدہ کرتے ہیں، آقا جان جائے تو جائے، لیکن آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسی زور کا نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے۔ مل کر نعرہ لگاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔